عثمان واپس نہیں آئے، مکہ کے اندر سفیر بن کے گئے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، مکہ کے اندر ریشم کے کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ قربان جائیں صحابہ کے اوپر کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے ان کو کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہدایت پانے والے بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ۔ ان کا ایمان کیسا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک جگہ جو ہے مشکل وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ وقت ہے کہ جب یہ بڑے تاجر ہیں، ایک وقت آیا تبوک کے میدان کے اندر کھڑے ہیں، جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر کو ہمارا سلام بھی کہہ دو اور ابو بکر سے ہمارا پیغام بھی کہہ دو۔ سلام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ سلام کہہ دیا، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے ابو بکر یہ تو بتاؤ، ایک وقت تھا کہ کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑا جو ہے تمہارے پاس زیادہ مال تھا، تاجر تھے، کپڑے کے ریشم کے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آج یہ وقت آیا ہے سارا مال خرچ کر دیا ہے، آج تمہارے جسم کے اوپر بھی ٹاٹ کا لباس ہے، کیا آج بھی تم اپنے رب پہ اتنا راضی ہو جتنے پہلے تھے؟ کیا کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی قسم میں اپنے رب پہ اس دن سے بھی زیادہ آج راضی ہوں۔ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ابو بکر اگر ایسی بات ہے، فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے ابو بکر پھر تیرا رب بھی تجھے اور عطا فرمائے گا اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے اوپر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند سال گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان کے لیے نکل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی بیٹی رقیہ بیمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے کہتے ہیں عثمان میری بیٹی کے پاس تم رہ جاؤ۔ عثمان جتنے قدم یہ صحابہ چلیں گے جتنا ثواب ان کو ملے گا اللہ تجھے بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ گھر بیٹھے فرمایا کہ تم میری بیٹی کے پاس رہو گے، عثمان تمہیں بھی اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس ہیں۔ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کہتی ہیں عثمان جا کے دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کرو، میرے ابو کا جو ہے وہ پتہ کرو کیا بنا۔ عثمان کہتے ہیں ابھی کوئی خبر نہیں آئی۔ پھر کہتی ہیں جا کے دیکھو، بیٹیوں کو فکر ہوتی ہے اپنے باپ کی اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتی ہیں اللہ میرے والد کو فتح عطا فرمانا۔ اب ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ 313 جو ہے یہ لے کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بیٹی بھی دعائیں کر رہی ہے، بار بار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتی ہیں۔ آخر کار کیا ہوا؟ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کامیابی کے ساتھ لوٹتے ہیں، 70 جو ہے ان کے قیدی بنا کے لاتے ہیں، 70 کو جو ہے واصل جہنم کر کے آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر پہنچے، خوشی کا موقع ہے، کیوں فتح ہوئی ہے؟ اللہ نے فتح دی ہے اور قیدی بھی بنا کے لائے ہیں، جزیہ جو ہے ان سے لینا ہے۔ اب مدینہ کے اندر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں عثمان کہاں ہیں، عثمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عثمان کہاں ہیں؟ کہا عثمان تو قبر کے اوپر ہے، آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہیں، عثمان قبر کے اوپر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، جا کے دیکھا کہ عثمان رو رہے ہیں، قبر کے اوپر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کمر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں عثمان پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، میں اپنی دوسری بیٹی تمہارے نکاح کے اندر دیتا ہوں۔
عثمان کی کون سے ایسا کمال تھا، عثمان کے اندر کون سی ایسی صفات تھی؟ ہاں، عثمان کے اندر ایسی صفات تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ترمذی اور نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قمیض کے بٹن جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، دروازے کے اوپر کوئی آتا ہے، دستک دیتا ہے۔ غلام نے پوچھا تو بتایا ابو بکر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجازت ہے، آنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر آئے، آ کے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور آیا، دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا عمر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، اندر آنے دو۔ اللہ اکبر۔ آئے عمر، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے لیٹے رہے، عمر بھی بیٹھ گئے، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا، پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان ہے۔ کہا ذرا ٹھہرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھے، آپ نے اپنی قمیض کے وہ بٹن جو ہے وہ بند کیے۔ اللہ اکبر۔ عثمان کو بلایا، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، میرے باپ ابو بکر آئے تو آپ ویسے لیٹے رہے، عمر آئے تو آپ تب بھی لیٹے رہے، عثمان کے آنے پہ آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑے بھی صحیح کر لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ عائشہ تجھے پتہ ہے عثمان اتنی حیا والا ہے، اتنی حیا والا ہے کہ رب کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ عثمان کے اندر اتنی حیا ہے، فرمایا کہ اگر میں محمد اسی طرح لیٹا رہتا، عثمان حیا کی وجہ سے جو مسئلہ بتانے آئے تھے، جو بات بتانے آئے تھے، جو بات کرنے آئے تھے، عثمان وہ بات بھی نہ کر پاتے، اس لیے میں محمد جو ہے عثمان سے بھی حیا کرتا ہوں، رب کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ صفات تھی عثمان کی، اس کی وجہ سے میرے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان کو دی تھی۔ اللہ اکبر۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ ذوالنورین بھی ہیں، مظلوم مدینہ بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ان کے نکاح کے اندر یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسری بیوی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر، اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے اندر تھے، مدینہ کے اندر پینے کے لیے پانی جو ہے اس کی قلت تھی، یہودی کے پاس ایک کنواں تھا جہاں سے مسلمان پانی خریدتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو یہ کنواں خرید کے دے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وعدہ کرتا ہوں اس سے کہ جنت کے اندر اس کو ایسا کنواں جو ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے دوں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول یہ بیر روما جو ہے میں خرید کے دیتا ہوں۔ بیر روما جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے خرید کے دیا۔ مسلمان جہاں سے پانی بھرتے تھے، مسجد نبوی کے لیے جگہ کی ضرورت تھی، مسجد نبوی فل ہو گئی، وہاں جگہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 کا پلاٹ جو ہے کون لے کے دے گا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول میں لے کے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پلاٹ لے کے دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت کے اندر اس کو گھر لے کے دوں گا۔ عثمان نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ پلاٹ میں لے کے دیتا ہوں۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کے دینے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، بیر روما خرید کے دینے والے مسلمانوں کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ تبوک کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، سفر بڑا طویل ہے، لمبا سفر ہے، اس کے لیے خرچہ چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جو ہے وہ مانگا، اپیل کی، صحابہ کے پاس جو تھا، جس کے پاس کھجوریں تھیں وہ دے دی، جس کے پاس رسی دی وہ دے دی، ہاں تلوار تھی وہ دے دی، جو کچھ تھا پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میں عثمان دیتا ہوں، 100 اونٹ میں عثمان جو ہے وہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں پھر کم ہے مال، عثمان پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول 100 اونٹ اور میں دیتا ہوں، دیتے گئے 700 اونٹ ہو گئے، 200 گھوڑے جو ہے وہ بھی دے دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اور ایک تھیلی لائے جس کے اندر جو ہے وہ دینار تھے، آپ وسلم کے پاس لائے اور آپ وسلم کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی، اللہ کے رسول یہ بھی لے جائیے۔ آپ وسلم اس تھیلی کے اندر سے وہ نکالتے ہیں، کبھی اس ہاتھ کے اوپر ڈالتے ہیں، کبھی اس ہاتھ کے اوپر ڈالتے ہیں اور عثمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ عثمان اگر آج کے بعد تم کوئی بھی عمل نہ کرو تم جنتی ہو۔ کہا عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرو، یہ عثمان